السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں نے سورۃ البقرہ سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ماقبل پہلے والی آیاتیں اور بعد والی آیاتیں جتنے ہیں سب آیات کا تعلق رمضان المبارک کے احکام اور مسائل سے ہے، اور رمضان المبارک کے احکام اور مسائل کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ کو نازل کر کے یہ واضح کر دیا، ثابت کر دیا کہ رمضان جو برکت والا مہینہ ہے، دعا بھی بابرکت والی ہے، اور رمضان المبارک میں جو عبادت اہم ہے اسی طرح دعا بھی ایک اہم عبادت ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ محترم حضرات، دور حاضر میں ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا کہ دعاؤں سے مدد نہیں لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان مسجد میں آتے ہیں، فرض نماز ادا کرنے کے بعد جو ہی امام صاحب سلام پھرتے ہیں تو فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ فرض نماز کے بعد جو اذکار مسنونہ ہیں وہ سب کو ترک کر دیتے ہیں، اور ہماری نوجوان شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے آج علم نہیں سیکھتے ہیں، ہمارے بچے برابر نہیں پڑھتے ہیں، اور ہم کو بیماری ہے، فلا چیز ہے، شکایت کرتے رہتے ہیں، لیکن دعاؤں کا اہتمام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے لیے ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں، ہماری صحت کے لیے ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ محترم حضرات، دعاؤں کے اندر جو طاقت ہے، جو تاثیر ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہے، دوسرے چیزوں میں نہیں ہے۔ جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، ہماری تقدیروں کو، قدر کو بدلنے والی چیز اگر کوئی ہے تو دعا ہے۔ محترم حضرات، ہماری تقدیر میں لکھ کر ہے کہ ہم کو بیماری لگے گی، ہم کو پریشانی ہوگی، ہم کو تکلیفیں ہوگی۔ جب ہم سفر میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے یا کوئی حادثہ کا شکار ہونے والے ہیں، لیکن جب دعاؤں کا اہتمام کریں گے، دعائیں پڑھ کے نکلیں گے تو یہ دعا ہماری سفر میں رنگ لائے گی، ہماری مصیبتیں ٹل جائے گی، ہماری تکلیفیں دور ہو جائے گی، اور کوئی بھی حادثہ کا شکار ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کرے گا۔ محترم حضرات، اس پرفتن دور میں، دور حاضرہ میں اور موجودہ حالات میں جب دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے، ظالم کا شکار ہو جاتے ہیں، ظالم کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ دشمن کا مقابلہ دعاؤں سے کرے، ہم کو چاہیے کہ ظالم کا مقابلہ دعاؤں سے کرے، ہم کو چاہیے کہ حالات کا مقابلہ دعاؤں سے کرے۔ دیکھیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا مقابلہ اور حالات حاضرہ کا مقابلہ دعاؤں سے کیسے کرتے تھے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اپنے اکثر بادشاہوں کو خطوط لکھا، قاصد کے ذریعے آپ نے خط بھیجا، اور اس خط میں آپ نے یہ تحریر فرمائی اسلم تسلم، اے بادشاہوں
اسلام قبول کر لو، مشربہ اسلام ہو جاؤ، صحیح سالم رکھو گے، سلامت کے ساتھ زندگی بسر کرو گے۔ ہر بادشاہ کا خط اور ہر ایک کا نتیجہ الگ الگ آیا، ہر ایک کا رزلٹ الگ الگ آیا، لیکن ایران کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، بڑا مغرور تھا، متکبر تھا، اور وہ اپنے مغرور کے نشہ میں چور چور تھا۔ سبحان اللہ، اس نے کیا کیا؟ انہوں نے قاصد رسول کی توہین کی، بے عزتی کی، اور آپ کے مبارک خط کو پھاڑ ڈالا، چیر ڈالا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ جب یہ خبر، جب یہ اطلاع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، آپ کو پتہ چلا، آپ کو معلوم ہوا، تو آپ نے اس ظالم کے لیے بد دعا کی، اور آپ نے فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرا خط کو پھاڑا، چیر دیا، تہس نہس کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو، اس کی سلطنت کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا، ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا۔ محترم حضرات، یہ اللہ کے رسول کی بد دعا تھی۔ دعاؤں کو تاثیر دیکھیے، طاقت دیکھیے، دعا کیا چیز ہوتی ہے۔ ایسا ہوا، دیکھتے دیکھتے ان کا بیٹا جو شروائے تھا، انہوں نے اپنے والد سے بغاوت کی اور والد پر حملہ کر دیا، اور اس ظالم بادشاہ کو قتل کر دیا، اور ان کی جانشین بن گیا۔ محترم حضرات، اور دیکھتے دیکھتے یہ سلطنت، یہ ملک عہد فاروقی میں اسلامی مملکت میں شامل ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کے اندر اتنی طاقت ہے، تاثیر ہے۔ اگر ہم ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اپنے گھروں میں، اپنی جگہ میں، اپنی عبادت گاہ میں اور اپنی مسجد میں بیٹھ کر دعائیں تو کر سکتے ہیں، اے اللہ تو اس ظالم پر بجلی گرا دے، قہر کو نازل کر دے، اس دشمن کو تو تہس نہس کر دے، اس کو برباد کر دے۔ حضرات، آج دعاؤں کا فقدان ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے معاشرہ کے لوگ دعائیں نہیں کرتے ہیں، اور شکوہ شکایتیں کرتے ہیں، اور مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں، ظالم کا ذکر کرتے ہیں، دشمنوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن دعاؤں کا سہارا نہیں لیتے۔ آئیے حضرات دیکھیں کہ جب ہم کسی تقریب میں جمع ہوتے ہیں، اور اس تقریب ختم ہونے کے بعد جب ہم الگ الگ رخصت ہو جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جب کوئی آدمی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور ہم ان کو دعائیں دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کرسی دعا دینا چاہیے، حضرات برکت کی دعا۔ دیکھیے، جب کوئی درخواست دعاؤں کی کرے تو ہم کو چاہیے، آپ کو چاہیے کہ برکت کے لیے دعائیں کریں۔ حضرت ام سلیم، کون؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا لاڈلا ننا منا بچہ حضرت انس کو لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں آتی ہیں، اور فرماتے اللہ کے رسول، میرا اس بچہ انس کو آپ کی خدمات میں معمور کرنا چاہتی ہوں، آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ دیکھیے، جب دعاؤں کی درخواست ہوتی ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ تو انس کو مال عطا فرما، دولت عطا فرما، اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو اس کو میسر کرے گا، مہیا کرے گا، عطا کرے گا، اس پہ بھی برکت عطا فرما۔ محترم حضرات، دعا کی تاثیر، دعاؤں کی برکت اتنی ہوئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی لمبی عمر پائی، اور حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے اپنی حیات میں، میں نے اپنی زندگی میں، میں نے اپنی عمر میں 100 اولاد کو دیکھا، پوتے پوتیاں،
नवासी नवासियाँ, बेटे बेटियाँ, पड़ पोते पड़ पोतिया, बहरे कर मैंने 100 औलाद को अपने ज़िंदगी में देखा। और रहा बरकत का मामला, जो मेरा बाग था, अगर दूसरों के बाग में साल में 1 मरतबा फसल होती थी, तो मेरा बाग में रसूल की दुआ की बरकत से 2 मरतबा फसल होती थी और फल आता था। तो कहने का मतलब यह है मोहतरम हज़रात, दुआओं की बरकत, दुआओं की तासीर इतनी है। अगर हम लोग फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआएं करेंगे, ये दुआओं के कबूल होने का वक्त है। अल्लाह के पास मांगेंगे, ऐ अल्लाह तो हमको सेहत दे, बीमारी से शिफायात दे, बीमारी को दूर कर दे। ये सब दुआओं को छोड़कर हम मस्जिद से फ़ौरन उठकर चले जाते हैं, बाहर बैठकर खड़े होकर गपशप में लग जाते हैं, वक्त को बर्बाद करते हैं। देखिए, बीमारी से शिफा के लिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक दुआ करते थे, दुआ मांगा करते थे। वो कौन सी दुआ है? मस्सनिया दुर्रु व अंत अर्हमुर राहिमीन, मुझे तकलीफ पहुँची है और तो तमाम रहम करने वालों में से सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। मोहतरम हज़रात, मस्सनिया दुर्रु व अंत अर्हमुर राहिमीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो दुआ मांगते हैं, दुआ मांगने की क्या निराली शान है, क्या अंदाज़े बयां है। मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार में मुब्तला थे और इस दुआ की बरकत से अब शिफायाब हो गए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह की सरज़मीन में सेहतमंद से ज़्यादा मरीज़ लोग जीते हैं। अल्लाह की सरज़मीन में सेहतमंद से ज़्यादा मरीज़ लोग जीते हैं, रहते हैं। सबब क्यों है? क्या वजह है? क्या असबाब है? क्या सबब है? देखिए, आज हम दुआएं नहीं मांगते हैं अपनी सेहत के लिए, अपनी औलाद की सेहत के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, किसी के लिए हम दुआएं नहीं मांगते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग बीमारी में मुब्तला हैं, आज हम लोग परेशानी में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।